बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक ऐसी स्टोरी, अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखी है, जो कि हमारे साथ हुई है। मैंने अपनी आंखों से अपनी मदर का घर तबाह होते हुए देखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि सूरह मोहम्मद के हवाले से जो आप कमेंट कर रहे हैं उसको अलग मेंशन किया करें और दुआ का कमेंट अलग मेंशन किया करें। इस तरह ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। टोटल कैलकुलेट करना होगा ना तो फिर बहुत मसला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तादाद बहुत ज़्यादा होगी, वीडियोस भी 7-8 वीडियोस हो चुकी होगी, तो जिसमें से सम अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो काइंडली ये मेरे लिए फ़ेवर करें कि कमेंट अलग से करें। और एक अनहोनी की वजह से, एक आजमाइश की वजह से उनको अपना आबाई घर छोड़ना पड़ा। और 3 सालों में मेरे पेरेंट्स जो थे वो रेंट पे रहे। ऐसी मुश्किल थी कि रातों की नींदें उड़ गई थी, कि जो रंगत थी मेरी बहनों की सारी वो पेल पड़ चुकी थी। क्योंकि एकदम से जब आप पे टेंशन आती है ना, परेशानी आती है, आपका रंग सबसे पहले पीला पड़ना शुरू हो जाता है, खून खुश्क हो जाता है, होंठ खुश्क रहते हैं। ये सब सिम्टम्स जो थे ना एंजाइटी के, परेशानी के, ये बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ना सिर्फ उन पे, मुझ पे भी। ऑब्वियसली मैं तो अपने घर वाली थी, लेकिन फिर भी माँ बाप की परेशानी कभी भी एक बेटी से नहीं देखी जाती। तो इन 3 सालों में अल्लाह सुब्हान तआला ने ना सिर्फ उनको अपने करीब किया, मेरे पेरेंट्स को, मेरी मदर को, मेरी बहनों को, ठीक है, अपनी मोहब्बत अता की, अपना ज़िक्र की तौफ़ीक अता की, और इस कदर उन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का आज मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने तो आजमाइश बहुत जल्दी टाल दी। तो इस आजमाइश के सालों में अल्लाह को याद करने का रिवॉर्ड क्या मिला, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यकीन करें कि अल्लाह ने गांव से सिंगल पोर्शन से निकाल कर उनको अपना ट्रिपल स्टोरी घर अता कर, शहर के बीचों बीच। और यकीन करें कि घर के कोई असबाब नहीं थे, कोई रिसोर्सेज नहीं। वो लोग घर सेल कर रहे थे क्योंकि वो जाने वाले थे। तो वो ख़ुद घर पे आके कह के गए, आप जस्ट शिफ्ट हो जाएं, जब भी आपके हाथ में पैसे आएंगे आप दे दीजिएगा। और अल्लाह का मोजज़ा देखें कि कभी किसी ने ऐसे भी कहा है कि आप बस हमारे घर में शिफ्ट हो जाएं, पैसे आप जब मर्ज़ी दे दीजिएगा। ये अल्लाह की ज़ात का मोजज़ा है, ये अल्लाह का इनाम है उन बंदों के लिए जो उसको पुकारना नहीं छोड़ते मुसीबत में। और उसके बाद इन आजमाइश के सालों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटियों के रिश्ते जो हैं वो एहसन तरीके से करवा दिए, उनके फ़राइज़ अदा करवा दिए विद नो रिसोर्सेज। ठीक, तो मैं सोचती हूँ कि ये आजमाइश आना ज़रूरी सब कामों के लिए, क्योंकि वहाँ गांव से निकलना, सिंगल पोर्शन से निकलना मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने शहर में अपना घर अता करना था तो उसने रास्ते बनाए, उसने आजमाइश डाली, उसने पहले आजमाया, फिर उसके बाद नवाजा। फिर अल्लाह ने बेटियों के फ़राइज़ अदा करवाने थे। शायद अगर हम उसी जगह पे होते, गांव में होते, तो बेटियों के फ़राइज़ भी अदा ना हो पाते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सब फ़राइज़ अदा करवाने थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सब काम करवाने थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना नवाजना था, लेकिन नवाजने से पहले आजमाइश रख दी। उस आजमाइश में पूरा उतर के आपको जो अजर मिलता है, जो आपको नेमतें मिलती हैं, उसका कुछ मज़ा ही और होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सब को तौफ़ीक दे उस पे ईमान की, उस पे तवक्कुल की। कभी भी मुश्किल में मत घबराएं, कभी मत ये सोचें कि मेरे पास ये छीन गया है, मेरे पास ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको वो सब अता करना होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर्स ने, हमने मैक्सिमम इन सालों में वजीफ़ा किया, वर्द किया, वो था इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, उसकी मोहब्बत चाहना, उसकी कुर्बत चाहना। जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, सब दुनिया की दौलत मिल जाती है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा ज़िक्र है जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देता है, जिसके बारे में हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल सुनी है, बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला नामुमकिनात को मुमकिन कर देते हैं और वहाँ से रास्ता निकालते हैं जो हमारी सोच से परे होता है, जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये भी हो सकता है। अल्लाह ने जब आपको कुछ अता करना होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे पहले आप पे मुश्किलात भेजते हैं, आपको टेस्ट एंड ट्रायल्स में से गुजारते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि आया आप उस मुश्किल में, उस परेशानी में उसको याद करते हैं कि नहीं करते। जब आप उन टेस्ट और ट्रायल में पूरा उतरते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको फिर इस तरह से नवाजते हैं
کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنے مدر کے ساتھ دیکھا ہے، اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑتے نا، جب اللہ بھی آپ کو مشکل حالات میں نہیں چھوڑتا. کچھ ٹائم لگتا ہے آپ کو چیزیں حاصل کرنے میں، وہ اس مقام تک پہنچنے میں، لیکن اللہ آپ کو اس مقام تک ضرور پہنچا دیتے ہیں. یہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تم مصیبت میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو گے تو وہ ضرور آپ کی فریاد سنے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مدد کے لیے صرف اللہ کو دیکھتے ہو، اس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں رزق دوں، ٹھیک ہے، تمہیں لہلہاتے باغ عطا کروں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا. تمام جو انعامات ہیں، تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، جو اس سے واقعتاً شرمندہ ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اللہ پاک بھی اس کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کو اس چیز کا معافی کے انعامات بھی دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو معاف کرے گا، صرف وہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے غم کو بھی خوشیوں میں بدل دیں گے. تو اور کس چیز کا ہم ویٹ کرتے ہیں؟ اتنی میریکل سٹوریز ہمارے سامنے دیکھیں کہ استغفار کرنا انسانی جسم کا صدقہ بھی ہے، اس کے جوائنٹس کا، اس کے جوڑوں کا کفارہ بھی ہے. روز انسانی جسم کے 360 جوڑ جو ہیں، جوائنٹس جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کا کفارہ لازم ہے، ان کا صدقہ لازم ہے. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا صدقہ روز واجب ہوتا ہے. لیکن نارملی ہم صدقہ کب کرتے ہیں؟ جب بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، جب کوئی خوشی ہوتی ہے، تب ہم صدقہ کرتے ہیں. لیکن انسانی جسم کا صدقہ کرنا ڈیلی واجب ہے. اب اوبویسلی سب کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ڈیلی صدقہ کر سکے. اس میں بھی میرے اللہ کی اتنی رحمت ہے، اتنی ہمارے لیے چھوٹ ہے. آپ صرف اشراق کے، چاشت کے 2 نوافل ادا کریں، آپ کے 360 جوائنٹس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ اور یہ سب سے بڑا آزمودہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو جوائنٹس کی بیماری میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، جن کو جوائنٹس پین رہتا ہے، گھٹنوں کا درد رہتا ہے، جوڑوں کا درد رہتا ہے، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں. بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو جوائنٹس پین میں مبتلا تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشراق یا چاشت کی نماز کے 2 نوافل پڑھنے پہ جوڑوں کی درد سے نجات عطا کی. تو میری تمام سسٹرز اپنی زندگی میں چاشت کی نماز کو، اشراق کی نماز کو لازمی شامل کریں. آپ کے جسم کا صدقہ ہے ڈیلی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ پہ واجب ہے. کتنی اچھی بات ہے نا کہ ڈیلی آپ اپنے جسم کا صدقہ ادا کریں گے، آپ کا جسم بیماریوں سے آزاد ہو جائے گا. اب چاشت یا اشراق یہ دونوں ایک ہی نماز کا نام ہے جو آپ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈھلنے سے 15 منٹ پہلے تک یہ ٹائم رہتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جب سورج نکلنے لگتا ہے صبح فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد سے لے کے زوال کا ٹائم جو 12 سوا 12 ہوتا ہے، آپ کہہ لیں کہ 11:15 تک یہ ٹائم رہتا ہے. آپ اس کے بیچ میں کبھی بھی 2 نوافل ادا کر سکتی ہیں کہ یہاں اشراق کے. یہ بہت بڑا صدقہ ہے آپ کے جسم کا اور آسان ترین صدقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازمی 2 نوافل ادا کیا کریں. آپ دیکھیں گے کہ جن بہنوں کو جوائنٹ پین ہے، درد رہتا ہے، کہ پیرنٹس میں سے کسی کو درد ہے، ان کے لیے یہ بیسٹ ریمیڈی ہے، ان کے لیے یہ بیسٹ وظیفہ ہے، بیسٹ عمل ہے، بیسٹ ٹوٹکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو لازمی پریکٹس کر کے مجھے بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار آپ کے جسم کا کفارہ ہے، آپ کی ذات کا، آپ کے اعمال کا کفارہ ہے جو آپ نے کر دیے ہوتے ہیں، جو گناہ آپ سے ہو گئے ہوتے ہیں، یہ ان کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، تو استغفار کریں اپنی زندگی میں. اب استغفار بہت سارے لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں کہ استغفار 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 پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ استغفار تو ہے ہی نہیں. استغفار کہنا منیمم بھی جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ بولیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. لیکن جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کے مطابق جو وہ بتاتے ہیں کہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے ہر نماز کے بعد۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے بہت ساری میریکل سٹوریز بھی شیئر کر چکی ہوں استغفار سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کے اتنے اثرات دیکھے ہیں صرف استغفار کے، کہ اللہ پاک آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالتے ہیں، آپ کو بہترین عطا کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ تو کبھی بھی اس چیز پہ غم مت کریں کہ جو آپ کی آزمائش چل رہی ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل چل رہے ہیں، جو آپ سے چھین گیا ہے اس پہ غم مت کریں، اس کی ذات پہ یقین رکھیں اور اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی، سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سے۔ اللہ پاک صوفیہ بیگم، صبیہ بیگم، ایزی کوکنگ، آمنہ ممتاز، عابد علی، رابعہ بصری، مدر اینڈ ڈاٹر، شبانہ فردوس، ایمن، ہسبینڈ نور فاطمہ، ارتضیٰ عباس، فریدہ خاتون، وحیدہ خاتون، حاجو، فرینڈلی فوٹیج اینڈ کڈز، غلام سرور، مریم بی بی، مسز علی، شہر بانو، صالحہ رحمان، جینی، عبید خان، مریم، موہب نسیم، حمیرہ، عمرانہ پروین، زرین خان، مریم یوسف، صدرہ شہباز، شیبہ میر، انم ریحانہ انصاری، محمد عطاء اللہ، شزیلہ، زین العابدین، انم علی، نگت فردوس، مہین فاطمہ، نشا، امن، مائلہ علی، طلال، شاہدہ نواز، ارا سلمان، سائرہ، کرن، طاہرہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی سب حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہنوں کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کو ہدایت عطا کیجیے۔ اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کو وسیع رزق عطا کیجیے، آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شادی کے معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور بہترین ہم سفر سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول کر دیجیے، ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا منشن کیجیے، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔